علم اگر پروڈیوس ہونے کے بعد مخلوق خدا کے کام میں آنا والا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا وہ علم اپنی موت خود مر جاتا ہے. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کتنے علوم ہوں گے جنہوں نے کبھی پیدائش لی ہوگی اور وہ پیدائش کے بعد ایک ٹائم کے بعد اپنی موت کہاں ہوئے, وہ مر گئے. دوام کس کو ملا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. خدا نے آج تک علم کے دوام از کالڈ اٹرنیٹی, بچ جانا, رہ جانا. دوام ہمیشہ اس علم کو دیا ہے جو انسان کی فلاح میں استعمال ہوتا ہے, خیر میں استعمال ہوتا ہے. اچھا اب آپ کہیں گے ایٹم بم کیوں ہے دنیا میں؟ پھر او بھائی اس کا کنسٹرکٹیو پہلو دیکھو گے تو پتہ لگے گا وہ ڈسٹرکٹیو سے زیادہ اچھا ہے. اس تابکاری سے کتنے علاج ہو رہے ہیں, اس سے کتنی انرجی پروڈیوس ہو سکتی ہے, اس سے کتنے جو ہیں وہ اسٹیشنز چل سکتے ہیں, پورا ملک چل سکتا ہے. سو بتانے کا مقصد یہ کہ علم کا بنیادی مقصد نفع ہے. That's why اب یہاں آ کے رکنے لگا ہوں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو بہترین علم ہے علم نافع ہے. جسٹ علم کوئی چیز نہیں, اور علم نافع کا کرائٹیریا یہ ہے جس سے نفع ہو. کس کو ہونا ہے؟ سر مخلوق خدا کو. اب مخلوق خدا کو نفع دینے والا علم یہ اپنے زمانے کو ڈیفائن کرتا ہے. آپ میں سے کسی نے قوت القلوب پڑھی ہے؟ آپ میں سے کسی نے کشف المحجوب باقاعدہ پڑھی ہے؟ ایویں ہوتا ہے پڑھ کے دیکھی سمجھ نہیں چھوڑنی, باقاعدہ پڑھی ہے؟ نہیں, آپ کی بات ہو رہی ہے نا, پڑھی. آپ علم کے چیپٹر پہ جب کھڑے ہوتے ہیں کشف المحجوب میں, ٹھیک ہے, علم کے چیپٹر میں جہاں وہ حجاب پہ جاتا ہے تو وہ کس کو حجاب کہتا ہے؟ اچھا اب کیونکہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, علم وہ ہے جو یاد نہ رکھنا پڑے, وہ یاد رہ جائے, وہ علم ہے. جو یاد رکھنا پڑے اس کے پرچے ہوتے ہیں, اس کو میٹرک کے پرچے کہتے ہیں, اس کو ایف اے کے بی اے کے پرچے کہتے ہیں. جو ساتھ کیری کر کے آپ کو اپنے گھر کا رستہ یاد نہیں رکھنا پڑتا, یہ وہ علم ہے جو آپ کا ہو چکا ہے. مچھیرے کو مچھلیاں پکڑنے کے لیے روز کو ٹریننگ نہیں لینی پڑتی, یہ وہ فن ہے جو وہ سیکھ چکا ہے اور روز دوبارہ اسی فن سے گزرتا ہے. اب جب علم نفع کی طرف جاتا ہے, فائدہ دینے کی طرف جاتا ہے, تو وہ اپنی زندگی کو ڈیفائن کرتا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے کہی. کیا میں نے کہا؟ علم پہلی بات ایک ہے رٹے کا علم جو ہمارے پاس سب کے پاس ہے. ہم نے کہیں سنا, پڑھا, جانا, اور یہ جانا کہ جو روشنی ہے وہ اگر چلتی ہے سورج سے تو زمین پہ پہنچتے 8 منٹ اتنے سیکنڈ لگتے. ٹھیک ہے جی, ہمیں یہ علم مل گیا اور یہ علم کو ہم سوچتے ہیں جب بھی روشنی کی سپیڈ کی بات ہوگی, سورج سے زمین تک کی بات ہوگی, ہم کہیں گے یہ ہوتی, یہ ہماری میم. ہم اپنے ایک ایک علم کو آج سے ڈھونڈیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے سارے کے سارے علم جو ہم نے آج تک جن کو ہم علم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے علم ہی نہیں ہیں, وہ تو دوسروں کے علم سے ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. اشفاق صاحب یہ کہتے ہیں, باسم صاحب یہ کہتے ہیں. یار کبھی سوچو کہ تم اس مقام پہ آؤ کہ تم کہنے کے قابل ہو جو, which is called صاحب علم. صاحب علم کون ہے؟ جو علم پروڈیوس کر سکتا ہے, جس کے کام پہ مثلا نیوٹن کے کام پہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن, دنیا میں موسٹ انفلوئنشل لوگوں کی لسٹ میں مائیکل ہارٹ دی 100 کتاب میں سرکار دو عالم کا پہلا نام لکھتا ہے. اور یہ ویری کائنڈ انفارمیشن, جس شخص کے علم سے دنیا کو بڑا نفع ہوا وہ سرکار کی ذات کے بعد وہ لکھ رہا ہے. میں علمی بات کر رہا ہوں, پلیز اس کتاب کو پڑھ لیجیے گا, اس کے جو یارڈ سٹکس ہیں وہ پڑھنے کے بعد پتہ لگے گا وہ دوسرا نام نیوٹن کا لکھتا ہے. کہ دنیا میں تہلکہ مچ گیا اس کے علم کے بعد. یعنی آپ کا علم اپنی پیدائش کے بعد, مشکل بات کہنے لگا ہوں, اپنی عمر کو ڈیفائن کرتا ہے کتنے زمانوں تک رہے گا. علم کی پیدائش کے سر ہر چیز کا عمر ہے نا, ہر چیز کی بندے کی عمر ہے. آج سے 30 سال پہلے جو گولی ڈسکور ہوئی تھی نا, جو علاج کرتی تھی, وہ آج ڈیفائن ہو چکی ہے, وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے. اکثر کمپینیں نہیں چاہ رہی ہوتی, ڈسپرین نہیں کھانی چاہیے, ایسپرین نہیں کھانی چاہیے. یعنی ایک علم جو ابھی زمانے میں پروڈیوس ہوا ہے وہ چند ہی سالوں بعد اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. 33-10 دنیا میں مر چکے ہیں. حالانکہ اپنے زمانے کا جس علم سے وہ بنا تھا اینالاگ, وہ بڑی طاقت ہے. آج اینڈرائڈ آیا, آج ایپل آیا, ٹچ آیا, سسٹمز بدلے, اور علم نے بتایا کہ نیا علم پچھلے علم کو پیچھے کر کے بیس پہ ڈال کے خود کھڑا ہو گیا ہے. اور اس کی میرا خیال ہے اگلے 100 سال کے بعد سے یہ مذاق ہوگا. 100 سال تو دور کی بات, 10 سال کے بعد یہ مذاق ہوگا. یہ اپنے زمانے کا موسٹ ماڈرن گیجٹ ہے, ایسیٹ. لیکن یہ اگلے چند سالوں کے اندر یہ جس کے پاس ہوگا وہ کہے گا یار شاہ جی چنگے بھلے بندے ہو تسی, تھکیا سیٹ رکھے, کچھ چنگی چیز لو. کیونکہ جو آج کا
ایک ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے. ذرا علم سوچئے گا, علم بھی وقت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب دنیا کا کوئی بھی علم وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی لائف کتنی ہے. ذرا سنیے گا کیسے. سقراط سچا تھا. کتنا سچا تھا؟ اتنا سچا تھا کہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی سزا تھی اسے دے دی گئی. سزا کیا تھی؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پنش نہیں کریں گے, آپ مان ہی گئے ہو سچے ہو, اور آپ مان ہی گئے ہو پکڑے گئے ہو, مان ہی گئے ہو وقت کے کفر کے خلاف آپ حق بولتے ہو, تو پھر سزا یہ ہے کہ زہر خود پینا پڑے گا. یہ یعنی کہ اس وقت کی, یاد رکھیے گا سزا میں صرف سزا نہیں ہوتی, کلچر بھی شامل ہوتا ہے. ہمارے رسوم و رواج میں کلچر شامل ہوتے ہیں. یہ موت دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے, لیکن جنازہ, دفنانا, جلانا, پھینکنا, گدوں چیلوں کا کھانا ہر جگہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس زمانے کا سزا کا کلچر یہ تھا کہ اگر کسی کو سزا ٹاپ کی ملی ہے, یعنی پھانسی, تو پھانسی نہیں تھی, وہ زہر کا پیالہ خود سے. اس وقت جس وقت اس نے زہر کا پیالہ پینا تھا اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. اور جو مردم شناس تھے, آخر برے سے برے وقت میں بھی کچھ لوگ جانتے ہیں کہ بندہ سچا ہے, ان کے پاس سوالیہ نشان تھا کہ اس مرنے والے کے پاس آنکھوں میں چمک اور چہرے پہ مسکراہٹ کیوں ہے. تو اس کے پاس اس کا جواب تھا. وہ جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ مجھے 60 70 80 سال کے بابے کو مار سکتے ہیں. وہ جو میری سوچ ہے جو میں نے پیدا کر دی ہے نا, اس کے لیے ابھی تک دنیا میں کوئی زہر نہیں بنا, اس کو مارا جا ہی نہیں سکتا. سوچ نہیں مار سکتا. کتنے زمانوں سے چل رہا ہے یار, 2000 سال تقریباً سے زیادہ غالباً وقت سے وہ سوچ زندہ ہے. ماسٹرز فلسفی کرنے کے لیے سوکریٹس پڑھنی پڑے گی. آپ فلسفے کے ابا جان سے جاننا چاہیں گے فلسفہ کیا ہوتا ہے, سقراط آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ فرسٹ ہیو اے شیک ہینڈ, ہاؤ یو مین, آئی ایم اے مین. جس کو مارا گیا تھا, میری سوچ نہیں مار سکے تھے. سوچ میری آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ علم اپنی عمر کو خود ڈیفائن کرتا ہے. جتنا نفع دینے والا ہوتا ہے اتنا طویل ہو جاتا ہے, عمر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. جتنا کم نفع دینے والا ہوتا ہے اور ایک زمانے تک محدود ہوتا ہے, اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. اس لیے دیٹس وائی پرانی تمام بڑی کتابوں کی بھی آپ فلسفیز کو دیکھو تو آپ جب ان کو ڈی کوڈ کرو گے تو پتہ لگے گا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ سمجھ نہیں آ رہی کا مسئلہ نہیں ہے قوت القلوب کے ساتھ, مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمانہ بدل گیا جس کا وہ علم تھا. آج نئے زمانے کے علم کی اپنی شناخت اور اپنی عمر ہے. علم پیدا ہوتا ہے, پھر وہ اپنی عمر ڈیفائن کرتا ہے, پھر وہ اپنے زمانے بھی جا کے دستا ہے, پھر وہ دستا ہے کہ میں جو سچا ہاں مخلوق دے فائدے بھی چاہاں تو پھر میں اپنا راہ کاٹ لاں. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. کیا میں نے بات کہی؟ اگر علم سچا ہے, مخلوق کے فائدے میں ہے, تو وہ اپنا رستہ دریا کی طرح خود نکالتا ہے.